اور جو PDP نے اتنے تباہی مچائی جموں رزلٹ تھا ہم لوگوں نے اگر کوئی غلطیاں کی اس کے لیے ہم نے معافی مانگی، لیکن آج تک محبوبہ جی نے کبھی اپنے منہ سے معافی نہیں مانگی اور ہم لوگوں کو اس کی سزا 2014 میں ملی۔ ہمارا صرف اتنا غرض ہے آج جو ہو رہا ہے، چاہے وہ 370 ہے، اسپیشل اسٹیٹس ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہے، وقف بل ہے، آج اگر وہ بیتاج بادشاہ وقف اس پہ بیٹھی ہے وہ اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کا اسٹیٹ ہوڈ ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر آپ کا 2014 میں وہ 2014 میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا تو شاید آج ہم وہ کرنے لیتے تھے۔ اور میں آپ کو پھر سے پیچھے لے جاؤں گا، 2003 میں مفتی محمد سعید صاحب نے ہمارا جو اوقاف تھا اس کو ختم کر کے وقف بورڈ بنایا، جس میں وہ نعیم اختر صاحب کو اس کا VC بنایا۔ تب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ بہت پہلے سے پلان تھا، جس کا حصہ مجھے لگتا ہے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب بھی تھے اور PDP بھی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا۔ اب ہماری ایک بات، ہم کہتے ہیں کہ ریفارمز کے نام پہ صرف مسلمز کو کیوں آپ پیچھے پڑیں؟ ہم چاہتے ہیں اگر ریفارمز ہے تو ہر کسی ریلیجن کے ساتھ ہو، صرف مسلمانوں کے پیچھے کیوں؟ اور کیونکہ اس میں وجوہات ہم نے دیے اور وہ ہم نے اسمبلی کے بعد اس کے اوپر بات کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ریفارمز کرو تو سب کسی ریلیجنز پہ کرو، صرف مسلمانوں کی پراپرٹیز پہ کیوں؟ صرف وقف بائی یوزر اگر دیکھیں تو ہمارے جو آستان ہیں، ہمارے جو درسگاہ ہیں، کل جا کے کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ اور وہی چیز اگر فار ایگزامپل آپ کا DC آج فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو گریو یارڈ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ جو آستان ہے، یہ گورنمنٹ کی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیپرز ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے لوگوں کی، اور جو لوگوں کا۔ اور وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف ہے میں دل سے کوئی پیسہ دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں پیسہ تاکہ لوگوں کی بہبودی کے لیے۔ کسی گورنمنٹ کا کوئی یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو ہم سے ہڑپ لے یا چھین لے، مسلمان ہی اس کو ٹھیک کر سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کا فنڈامنٹلی یہ پہلے سے ہی رانگ تھا اور اسی لیے ہم اس کو اپوز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے کیا امید اچھی ہے، ہم کوشش کریں۔ دیکھیے ہم نے اپنی بات برابر کہی ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر ریلیجس ریفارمز ہیں تو ہر ایک ریلیجن میں ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلی بار جموں میں بھی بولا 8 لاکھ ایکڑ ہندو ٹیمپل پراپرٹیز کے پاس ہے، لیکن اس کے ریفارمز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا اصول ہے؟ یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے، تو ہم کیوں صرف ایک ریلیجن کے پیچھے؟ اسی لیے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سنے گا اور ایک صحیح فیصلہ دے گا جو ہم مسلمانوں کے حق میں۔ تمیم صاحب، کل سنیل شیٹی BJP سے بیان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن یہاں پہ ورک کرتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی بات اسمبلی اٹھانے کی۔ آپ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے صحیح بولا، وہ سنیل شیٹی ہیں اور کسی کام کے نہیں، بس وہ ایک ایکٹر بن چکے ہیں، نہ ان کو اسمبلی میں کچھ کر پائے اور نہ باہر کر پائے، اس لیے شاید ان کو اچھا خاصا ڈانٹ وانٹ پڑی، کیونکہ اپوزیشن میں تو وہ فیل ہو گئے، BJP ایز اے پارٹی فیل ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ نے یاد ہوگا کہ جب اسمبلی شروعات ہوئی تو جل شکتی اسکیم کے بارے میں ہر ایک BJP ممبر اٹھ کے بات کر رہا تھا، اور جب ہم نے ہاؤس کمیٹی بنائی یہی BJP والے اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کال اور فیل میں کتنا فرق ہے۔ BJP انسیپشن فیل ہو چکی ہے، انہوں نے 10 سال میں جموں کشمیر کو تباہ کیا ہے، اور پچھلے 5 سال میں جو تباہی تھی اس سے زیادہ انہیں ڈبل کر دیا، اور اب کیونکہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف جموں کشمیر کو ڈسٹروائے اور ڈسٹرکشن کی طرف لے رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے 5 سال کا ہمیں مینڈیٹ ہے، جو ہم نے وعدے کیا، اگر وہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہے، جو ہم نے وعدے مینیفیسٹو میں کیے ہیں، 5 سال میں ہم ضرور اس کو کمپلیٹ۔ ایک اور بات، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے التجا مفتی نے کہا کہ جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وقف میں ٹرانسپیرنسی لائی، اور جو فاروق قبلہ کی سرکار تھی وہ دکانیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو دیتی تھی۔ اس کو میں نے جواب دے دیا کہ اس کی تباہی 2003 میں مفتی محمد سعید صاحب نے ہی کی، جب ایک اوقاف کو ان لوگوں نے ٹرانسفارم کر دیا وقت میں اور ایک گورنمنٹ کنٹرول دیا، نہیں تو ابھی تک اس کا جو کنٹرول تھا وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لوگ چنتے تھے۔ اب جو تباہی اس وقت کی، دیکھیں 2 بہت بڑی تباہیاں کی، ایک جو 2014 میں ان لوگوں نے BJP کے ساتھ ہاتھ ملا، اور دوسرا 2003 میں جب ان نے اس اوقاف کو وقف بورڈ میں بدلا دیا، اور وہ تباہی لوگ کبھی بھولے نہیں۔ جی تنویر صاحب، التجا جی نے کہا ہے کہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، اسمبلی میں وقف بل پہ بات نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں آپ کی اور BJP کی جو میچ فکسنگ ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، اسمبلی میں ہم اپوزیشن کر سکتے تھے، اسمبلی سے ہم بات لے سکتے تھے، اس پورے ملک میں یہ ہر جگہ عیان ہے، ہر ایک اسٹیٹ میں یہ پتہ ہے کہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں 3 دن
कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि जो वक्त अमेंडमेंट बिल था वो मुसलमानों को और यहाँ के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था। इससे ज़्यादा शायद कन्वे एक मैसेज इस मुल्क में हम नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ जब स्पीकर साहब ने अपनी बात करी, उसने ये कहा कि मैं सेंस ऑफ हाउस समझता हूँ और वो रिकॉर्ड में है। उसने एक्सपेंज नहीं किया है जो भी बात हुई असेंबली में। इसका मतलब है इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें ये आया है कि हम लोगों ने इसके खिलाफ एक बात उठाई, स्पीकर साहब ने उसके बारे में बात की, और उसके साथ जिस तरह मैंने असेंबली जम्मू में बोला कि अब ये जो जंग है इसको आगे लड़नी है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा और इंशाल्लाह जीत के हम। सर इजलिया जी ने कहा है कि आरडी 370 का केस भी कोर्ट में ही था, तो जब उस पे हम बात कर सकते हैं तो वक्त बिल पे असेंबली में क्यों? मुफ्ती जी के और मुफ्ती सैयद साहब की और मुफ्ती महबूबा जी की वजह से हम इस तबाही में हैं। काश उन लोगों ने अपने जो सियासत है, अपने इक़्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को और इस रियासत को बेचा नहीं होता, तो शायद 370 नहीं चला गया होता, शायद स्टेटहुड नहीं चला गया होता। जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एक चोरी ने चोरी की, अब हम उस चोर को पकड़ रहे हैं, तो चोर कहता है कि पहले ये किया। तो ये हम लोगों को पता है कि चोरी किसने। 3 सीटें अब उनको इस वक्त भी अभी वो सुधरनी है, जहाँ उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जब वहीद परा साहब, रफ़ीक खान साहब और वो जो तीसरे फयाज साहब को वक्त बिल के लिए हमारे साथ खड़ा होने चाहिए, असेंबली की कवरेज देके वो बैठे थे अपनी कुर्सी पे। तो आपको इससे पता चलता है कि उनका जो काम था वो बाद में था, नेक्स्ट डे से था, तब तक वो वक्त बिल के खिलाफ। तनवीर साहब, एक और सवाल है जो हमारे एलजी ने कहा है कि अमन कश्मीर में बढ़ रहा है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और कोई पोस्ट ये नहीं है, इस पर तो फिर जामिया मस्जिद बंद क्यों है? अगर सब कुछ ऑर्गेनिक है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज, शब कदर की नमाज, ईद की नमाज ईदगाह में बंद होनी चाहिए। आपकी एक मैडम गई वहाँ वो मिंबर को इनॉग्रेट करने के लिए, उसके बाद दूसरे दिन कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये मुझे खुदारा ये बोलिए, अगर ऑर्गेनिक है, अगर सब कुछ ठीक है, तो नमाज पढ़ने में क्या रुकावट है? तो मुझे लगता है लोगों को उनका जो रिलीजियस हक है उसको निभाने दीजिए। अगर ऑर्गेनिक है तो, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर इसकी बात का फिर आपका खुद ही आया है। हम चाहते हैं नॉर्मलाइज सिचुएशन हो, हम चाहते हैं कि लोगों को भी वो बेनिफिट्स मिले नॉर्मलसी के, लेकिन नॉर्मलसी ऐसे नहीं आ सकती। नॉर्मलसी तब आएगी जब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस चीज़ के साथ साथ चलाएंगे, और मुझे लगता है आज की डेट पे वो एक्सेप्ट करेंगे। शुक्रिया।